لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارتی فوج نے LOC کے چری کوٹ سیکٹر میں جان بوجھ کر اقوام متحدہ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کی گاڑی میں 2 فوجی مبصر سوار تھے اور ISPR کے مطابق بھارتی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر محفوظ رہے اور گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ پاک فوج نے اقوام متحدہ کے مبصرین کو ریسکیو کر کے بحفاظت راولپنڈی منتقل کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سلمان علی اوان سے۔ سلمان علی اوان بتائے گا۔ جی بالکل، بھارتی فوج کی جانب سے ایک بار پھر LOC کے چری کوٹ سیکٹر کے اندر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کا یہ واقعہ اس حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے کہ اس فائرنگ کے واقعے کے اندر UN کی جو وہیکلز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ UN کا کانوائے جو ہے وہ چری کوٹ کے گاؤں پلاس جا رہا تھا، جہاں پر اس کے دورے کا مقصد جو بھارتی فائرنگ سے متاثرہ شہری ہیں، گاؤں کے باسی ہیں، ان سے ملاقات کرنا تھا اور صورتحال کا از خود جائزہ لینا تھا۔ لیکن بنیادی طور پر بھارتی فوج کیونکہ ایک بدنیت فوج ہے اور اس کو جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، انٹرنیشنل قوانین ہیں، ان کا کوئی پاس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھارتی فوج کی جانب سے UN کے قافلے کو، اقوام متحدہ کی گاڑیوں کو، اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور مشن کی گاڑیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس فائرنگ کے نشانے میں UN کی جو وہیکل ہے جس کے اوپر بہت کلیئرلی ویزیبل مارکنگز موجود تھیں، UN کا پینٹ موجود تھا، UN کا فلیگ موجود تھا، اس کے باوجود انڈین آرمی کی جانب سے سیز فائر کی جو ارینجمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے UN کی گاڑیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی کو نقصان پہنچا۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے دونوں جو ملٹری آبزرورز تھے وہ محفوظ رہے اور ان کو باضابطہ پاک فوج کی جانب سے ریسکیو کر کے بحفاظت راولپنڈی بھی منتقل کیا گیا۔ تو یہ بڑی افسوسناک واقعہ کہ کلیئرلی ریکگنائزیبل گاڑیاں ہیں، قابل شناخت گاڑیاں ہیں، UN کا پینٹ جو ہے سفید رنگ کا دور سے یقینی طور پر ویزیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر UN کا فلیگ تھا، بڑے بڑے حروف کے اندر UN جو ہے لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور دونوں اچھا سلمان، یہ بتائیے گا 2 گاڑیاں تھی تو کتنے مبصرین سوار تھے 2 گاڑیوں میں، اور کیا یہ روٹین کا ٹریول تھا ان گاڑیوں کا یا پہلی دفعہ یہاں پر آئے تھے؟ کی تمام انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہیں، اور پھر ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ ایک بدنیتی پر مبنی اس نے کارروائی کی، تاکہ ایک طرف تو شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور دوسری طرف جو UN ملٹری آبزرور مشن ہے جس کا کام ہی سیز فائر وائلیشنز کا جائزہ لینا اور اس حوالے سے رپورٹ مرتب کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پیش کرنا ہے، ان کو بھی آج فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ جو UN چارٹر ہے اس کا بالکل بھی ریگارڈ نہیں کرتی، اس کا بالکل بھی پاس نہیں کرتی، اور ایک بھارتی فوج کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری پارٹی۔ سلمان علی اوان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ تو لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور چری کوٹ سیکٹر میں جان بوجھ کر اقوام متحدہ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی صاحب۔ لودھی صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ بھارت اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ اب UN کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ UN آبزرورز کا کام ہے جتنے بھی LOC کے اوپر خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان کو کور کرے، ان کی فوٹوگرافی وہ کرتے ہیں، ان کے وہ شواہد جمع کرتے ہیں۔ تو بھارت تو یہ نہیں چاہے گا، تو کافی دیر تو میرے خیال وہ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن آج انہوں نے حد کر دی کہ UN کی گاڑی جو کہ بالکل واضح ہوتی ہے، سفید رنگ ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کے اوپر حملہ کیا۔ اور صاف ظاہر ہے یہ جو بوکھلاہٹ ہے یہ نتیجہ ہے 4-5 چیزوں کا۔ نمبر 1 کے جو حریت کی تحریک چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ ان کے بس میں نہیں آ رہی، ان کے بس سے باہر ہے۔ چین سے ان کو خفگی جو سامنے اٹھانی پڑی وہ ہم سب پر یہاں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو مدبھیڑ ہوئی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ جو ان کے اندر خلفشار اس وقت پیدا ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ ان چیزوں کا سب کا اس کو ایکسٹرنلائز کرنا چاہتے ہیں اور ہٹانا چاہتے ہیں، تو جو ان سب کی، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا خدا نہ خواستہ یا پاکستانی فوج کو، تو یہ باقی چیزیں بھی ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، جب وہ کوئی شرارت کریں گے تو بہت بہترین جواب ان کو ملے گا۔ تو نعیم صاحب، جس طریقے سے آج وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے اور پاکستان اس دفعہ بھرپور جواب دے گا، تو یہ بھارت کرنا آخر کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو کسان تحریک بھی چل رہی ہے، کسان بھی سڑکوں پر آئے ہوئے، مختلف تحریک بھی چل رہی ہیں، تو ان ساری صورتحال میں اب بھارت کیا چاہ کیا رہا ہے؟ بھارت بنیادی طور پہ 2 اس کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سپر پاور کا حلیف ہے، اور اتنی سبکی کے بعد، اتنی بے عزتی کے بعد وہ ایک سپر پاور کا اسٹریٹجک پارٹنر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ سپر پاور کیا سوچتی ہوگی، اور خود ان کے اپنے نظر میں ان کی کیا اہمیت ہوگی بھارتیوں کے نظر میں؟
اور پھر جتنی میں نے اندرونی باتوں کا ذکر کیا وہ سب اس کنٹرول سے باہر ہیں. تو یہ دو مین وجوہات ہیں تاکہ توجہ ہٹائے جو کچھ اندر ان کے ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ ثابت کرے سپر پاور کو کہ جی میں بھی کوئی چیز ہوں. لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جو رہی صحیح ساکھ ہے بھارت کی وہ بھی انشاءاللہ ملیا میٹ کر دیں گے ہم, جب بھی اس نے کوئی ایسی شرارت کی اور وہ آئیں تو صحیح ہے, ان کو پتہ چلے کس قوم سے ان کا واسطہ ہے, کس فوج سے ان کا واسطہ ہے. تو نعیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں, اور جو مودی سرکار اس وقت کر رہی ہے, پھر کشمیر میں جو ہوا اس کے بعد ہم اندرونی طور پر کتنے خطرات لاحق ہو گئے ہیں بھارت کو بھی اب؟ یہ اندرونی طور پہ تو خطرات آپ نے دیکھ لیے, جتنا بڑا اس وقت وہاں پر لاک ڈاؤن ہوا ہے. بھارت کے اندر کی میں بات کروں, دہلی کو جس طریقے سے گھیرے میں لیا ہوا ہے, 10 لاکھ لوگ کوئی کم لوگ نہیں ہوتے, شاید اب تو تعداد اور بھی بڑھ گئی ہو. اور وہ صرف سکھ نہیں ہے, ان کے حامی بہت سارے بھارت کے باقی لوگ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا, کرسچن کے ساتھ کیا کیا, ان کی جو مشرقی کی ریاستیں ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور مقبوضہ کشمیر تو ہمیں معلوم ہی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ بھارت کا شرارہ بکھرنے والا ہے. اگر انہوں نے اپنے طور طریقے یہی رکھے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ جب آپ کا دشمن کو غلطیاں کر رہا ہو تو اس کو ٹوکیے مت, تو ان کو یہ کرنے دیں. اور آخری غلطی ان کی یہ ہوگی کہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو اس کا میں نے آپ کو انڈیا دے دیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ پھر کیسا جواب جاتا ہے. اچھا نعیم صاحب, ساری صورتحال پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. اس ساری صورتحال میں مودی سرکار کی چھیڑ چھاڑ بھی دنیا دیکھ رہی ہے, اور جو انسانی حقوق ہے ان کی جو پامالیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو عالمی طاقتوں کا کیا رول ہوگا, ان کو کس طریقے سے کنونس کیا جانا چاہیے, اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں سینیریو آپ؟ عالمی طاقتیں کسی کنونس ہونے کی بنیاد پر ایکٹ نہیں کرتے. عالمی طاقتوں کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا. جتنے ملک ہیں اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں, اور وہ بھارت کو پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. اس لیے یہ اب سے ہے اس بات کا خیال کرنا کہ ہمارے واویلا مچانے سے شاید کوئی عالمی دباؤ آئے گا بھارت کے اوپر, قطعاً نہیں آئے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حجت ایک پوری ہو جائے گی, یہ ہمیں کرنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ڈپلومیٹک میدان پہ ہم یہ سارے کام کریں جو کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی بھارت کا جو موڈ جو ہے, جو اس کا رویہ ہے, وہ جب ہمارا جواب جائے گا تبھی اس میں درستگی آئے گی, اور کوئی طریقہ نہیں. ٹھیک, دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تفصیلاً اس معاملے پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے, اور بھارتی فوج نے LOC کے چرری کوٹ سیکٹر میں جان بوجھ کر اقوام متحدہ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے. اور اقوام متحدہ کی گاڑی میں 2 فوجی مبصر سوار تھے. ISPR کے مطابق بھارتی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر بھی محفوظ رہے اور گاڑی کو نقصان پہنچا ہے. پاک فوج نے اقوام متحدہ کے مبصرین کو ریسکیو کر کے بحفاظت راولپنڈی بھی منتقل کر دیا ہے. تو لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی چھیڑ چھاڑ آئے روز جاری ہیں, لیکن جو آج چھیڑ چھاڑ کی اس میں UN کی 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں 2 فوجی مبصر بھی سوار تھے. ISPR کے مطابق بھارتی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر محفوظ رہے ہیں.